ہمارے ہاں جب کوئی شخص کسی سیاسی جماعت، تنظیم یا پارٹی سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جماعت، جس سیاسی تنظیم اور پارٹی سے اس کا تعلق ہے، اب اس جماعت کی جانب سے، اس پارٹی کی جانب سے جو کام کیا جائے گا، ان کا لیڈر، ان کا قائد جو کچھ کہے گا تو اس کی بات کو وہ من معن تسلیم کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی ہر بات درست ہوگی، اور اپنے علاوہ دوسری ہر سیاسی جماعت، ہر تنظیم اور ہر پارٹی کی ہر بات کو وہ مسترد کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ نہیں بتاتی۔ اسلام نے قائد اگر ہمارا بتلایا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کو فالو کرنے والا کون ہے، اور اگر آپ کی سیاسی جماعت کا قائد کوئی اچھا کام کرتا ہے جو اسلام سے متصادم نہیں ہے تو آپ ضرور ان کی تحسین کریں، آپ ان کو داد دیں، آپ اس کی تعریف کریں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی سیاسی جماعت کا قائد، رہنما، کوئی کارکن وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا سیاسی جماعت سے تعلق ہے تو آپ اس کی غلط بات کو بھی صحیح قرار دینے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کے اندر یہ رویہ پروان چڑھتا جا رہا ہے کہ اپنے قائد کی، اپنی جماعت کی غلطی کو بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، دوسرے کی صحیح بات کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کسی بھی طرح کوئی اسلامی رویہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام سے ہمارا تعلق یہ پہلے درجے کا ہے، سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق یہ دوسرے درجے کا ہے۔ یہ چیز اگر ہمارے مد نظر رہے گی کہ میں پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد میرا کسی بھی جماعت سے تعلق ہے، تو جو چیز اسلام سے متصادم ہو تو میں اسلام کو ترجیح دوں گا، اپنی سیاسی جماعت کو ترجیح نہیں دوں گا۔ اور ہمارے ہاں دوسرے سیاسی جماعت کے رہنما کی، ان کے کارکنوں کی، ان کے قائدین کی غیبت کرنا، ان پر بہتان لگانا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ تو ہم اپنے لیے ایسے حلال سمجھتے ہیں گویا شیر مادر۔ یعنی دوسری پارٹی کے کسی کارکن اور رہنما کو اس پہ بہتان باندھنا، اس پہ تہمت لگانا، اس کی غیبت کرنا، اس کو گالی دینا اور نہ جانے کیا سے کیا کچھ اس کو کہہ دینا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی سیاسی معاملہ ہے۔ حالانکہ یہ سیاسی نہیں، یہ اسلامی معاملہ ہے۔ کیا آپ کو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی پر تہمت لگا دیں؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کی غیبت کریں؟ کیا اسلام آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کی صحیح بات کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لیڈر کی غلط بات کو بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں؟ ظاہر ہے کہ نہیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہمارے ہاں یہ جو رویہ پایا جا رہا ہے، اس کے اندر سیاسی جماعتوں کے قائدین کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کارکنوں کی تربیت اس نہج پر کریں، ان کو بتائیں کہ کسی کو گالی دینا، کسی پر تہمت لگانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو برا کہنا، کسی کی صحیح بات کو غلط قرار دینا اور غلط کو صحیح قرار دینا، یہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ آج اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، سوشل میڈیا پر جس جماعت کا کارکن آپ کو نظر آئے گا تو اپنی جماعت کی تعریفیں کرتا ہوا، اپنی جماعت کی غلط باتوں کی تائید اور تحسین کرتا ہوا اور دوسری جماعت والوں کو برا بھلا کہتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ رویے اگر ہماری عوام کے اندر پروان چڑھیں گے، یہ چیزیں اگر ہماری عوام کے اندر شامل ہوتی چلی جائیں گی تو ظاہر ہے ہمارا معاشرہ کوئی اچھا، صالح معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اگر ہم ایک اچھے معاشرے کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کارکنوں کی، اپنے ماتحتوں کی، اس کے لیے آپ باقاعدہ کوئی تربیتی ورکشاپس رکھوائیں، اپنے کارکنوں کی تربیت کریں، ان کو پتہ چلے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے۔ اس طرح کا رویہ تو اسلام کافر کے ساتھ اجازت نہیں دیتا۔ اگر کافر آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو اس پر اس طرح کی تہمت لگانا، اس کو اس طرح برا بھلا کہنا، اس کی صحیح بات کو غلط قرار دینا، اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ان کی صحیح باتوں کو اور ان سے اگر کوئی فائدے کی چیز حاصل ہو رہی ہے اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو مشورہ دیا کہ ہمارے اہل فارس اس طرح کی خندق کھودا کرتے ہیں تو مسلمانوں میں اور عرب کے اندر تو اس کا رواج نہیں تھا، لیکن وہ آپ کو ایک اچھی جنگی تدبیر لگی، آپ نے اس کو اختیار کر لیا۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ اہل فارس کا طریقہ ہے لہٰذا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، جو ان کے مذہبی معاملات ہیں، مذہبی چیزوں کے اندر، رہن سہن کے اندر ان کے ساتھ مشابہت کافروں کے ساتھ اختیار کرنا وہ ایک الگ معاملہ ہے،
تو ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے، اور جس سیاسی جماعت سے بھی ہمارا تعلق ہو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے ہم مسلمان ہیں، پہلے ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اور دوسرے نمبر پر ہمارا تعلق وہ اس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے۔ یہ چیز اگر ہمارے سامنے ہوگی تو اس طرح کی کوتاہیوں سے ہم بچ سکیں گے۔